علامہ راشد الخیری نے انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ اخبار نکالا، رسالہ نکالا جس کا نام عصمت تھا. ہم لوگ عصمت پروناؤنس کرتے ہیں لیکن اصل لفظ عصمت ہے. اچھا، اس میں کہانی، اس میں 2 شادیوں کے حوالے سے مسلم خواتین نے جو ہے وہ ایک کانفرنس طلب کی، اور اس کانفرنس میں یہ ایک ریزولوشن پاس ہوا. اس میں یہ تھا کہ جو مرد دوسری شادی کے لیے رشتہ مانگے اس کو خواتین رشتہ ہی نہ دیں. ٹھیک ہے، یعنی شادی کے لیے شادی شدہ مرد اگر بیٹی کسی کا ہاتھ مانگے تو وہ خود عورت ریزسٹ کرے کہ نہیں، میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو نہیں بیاہوں گی جس کے گھر میں تو پہلے سے بیوی ہے، یا کسی کی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے یا کچھ. اچھا، اس میں علامہ راشد الخیری صاحب کو بہت غصہ آ گیا کہ بھئی یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اس کی تو کوئی ایسی لاجک نہیں ہے، اور یہ تو اسلام کے خلاف جانے والی بات ہے، یہ آپ کیسے کر رہے ہیں. اچھا، اسلام کے خلاف جانے والی بات اپنی جگہ، میں اس کو چیلنج بھی نہیں کر رہی، نہ اس سوال جواب میں پڑھنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، سیف سائڈ رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس زمانے میں ایک جیسے سمجھ لیجئے کسی کے پاس کتنی گاڑیاں گیراج میں کھڑی ہیں، تو اسی طرح سے اسٹیٹس سمبل بھی تھا کہ کس کے گھر میں کتنی بیویاں ہیں. تو اس طرح کی توہم پرستی کا جب دور ہو تو ایسے زمانے میں اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی ایسا جو ہے اجتہاد کر کے کوئی ایسا نقطہ نکال سکتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ توہم پرستی، یہ اس طرح کی چیز بین نہ ہو جائے یا معاشرے میں سے یہ برائی ختم نہ ہو جائے، تا وقت یہ کر دیا جائے. لیکن اس پر جو ہے وہ انہوں نے عصمت میں لکھنا شروع کیا. اچھا، اسی زمانے میں اب یہ جب ہم عصمت تک آتے ہیں تو یہاں سے ہمارا دوسرا دور شروع ہو جاتا ہے. ابھی تیسرا باقی ہے بچوں. تو وہاں پر پروگریسو رائٹر آپ نے نام سنا ہوگا ممتاز شیریں کا. ممتاز شیریں نے جب لکھنا شروع کیا تو اس پر علامہ صاحب اس وقت تک وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے اس وقت سنبھال رہے تھے. علامہ رازق الخیری رسالہ عصمت اس وقت یہ نکال رہے تھے. تو علامہ رازق الخیری کا اور ممتاز شیریں کا آپس میں براہ راست جیسے کہتے ہیں نا ایک ادبی مخاصمت جس کو کہتے ہیں، تو وہ شروع ہو گئی. اس میں وہ بھی لکھ رہی تھی کہ بھئی یہ کیا کون سا اسلام یہ متعارف کرا رہے ہیں، اور یہ جس بھی عورت کو یہ رول ماڈل کہہ رہے ہیں وہ عورت ہمیں قبول نہیں ہے. اور وہ جو کچھ لکھ رہی تھیں، علامہ رازق الخیری کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ادب جو ہے وہ اتنی اوپننیس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یعنی ہونا چاہیے ادب میں ریئلٹی، ادب میں حقیقت نگاری اپنی جگہ، لیکن اتنی حقیقت نگاری ادب کا کام نہیں ہے. تو پتہ نہیں وہ کس چیز کا کام تھا بہرحال، لیکن وہ اس میں جب وہ آئیں چیزیں تو اس پر عصمت رسالے نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں. اچھا، یہاں پر ایک دوسرا نام جو ابھرتا ہے ہمارے سامنے وہ ہے رشید جہاں کا نام. ممتاز شیریں، یہ دوسرا دور شروع ہو رہا ہے ممتاز شیریں سے، اور اس کے بعد جو دوسرا نام میں نے لیا وہ ہے رشید جہاں کا. رشید جہاں کا نام بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتی ہیں کہ وہ میڈم وہ لڑکی ہیں کہ لڑکا ہے، مرد ہیں کہ عورت ہے. تو وہ ڈاکٹر رشید جہاں MBBS ڈاکٹر تھیں، PhD ڈاکٹر بھی نہیں تھیں، MBBS ڈاکٹر تھیں اور پروگریسو تھیں. اچھا، اب دلچسپ بات کیا ہے جو میرے لیے تو ہے، پتہ نہیں آپ کے لیے، جب میں ہر بات کو کہتے دلچسپ تو اس سے مراد میرے لیے تو وہ بہت دلچسپ ہوتی ہے، بلیو می. اب دوسرا جو ہے جب میں اس کی چہرہ دیکھتی ہوں تو پھر مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید مجھے اپنی بات پر رائے دوسری قائم کرنی چاہیے یا آپ کی جمائیوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اس میں رشید جہاں کا ایک پمفلٹ، ایک افسانوی مجموعہ شائع ہوا اس دور میں 1936 میں انگارے کے نام سے، جس میں مختلف رائٹرز کی کہانیاں تھیں. اس میں ان کی ایک کہانی بھی تھی جو آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، دلی کی سیر. اچھا، اب جب میں نے انگارے نہیں پڑھا ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں بین کر دی جائیں سوسائٹی میں ان کو پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں کو ہم اکثر کور چڑھا کے منٹوں پر بھی 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور لیکن کور چڑھا کے اخبار کے اندر یا کسی اور کتاب کا کور باہر کی سائڈ پہ، تو یہ گھٹن جو ہے وہ جب آپ بین کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ پھر اس طرح سے نکلتی ہے کہ آپ جس ایج گروپ کو کیا پڑھانا چاہیے، اگر یہ ڈیزائنڈ ہو فیملی میں پہلے سے کہ منٹو تو پڑھانا چاہیے، لیکن کون سی کہانیاں کس ایج گروپ تک پڑھائی جانی چاہیے اور کس ایج گروپ کو کون سی کہانی پڑھنی چاہیے، تو شاید وہ ایک ٹریننگ ہو جائے، ایک ریڈر کی ایک ذہنی گروتھ کی ایک ٹریننگ ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر یہ جو ذہنی گروتھ ہے وہ پھر جب ہم پہلے ٹھنڈا گوشت پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ کچھ اور پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ منٹو تو سارا ایسا ہے. پھر ہم اس کا نیا قانون نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں جو منگو کوچوان ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے،
وہ اس کی سیاسی اویئرنیس، اس کی جو انگریز کے خلاف ایک اندر کا غصہ ہے، اگریشن ہے، اور ایک نئی چیز کے ساتھ جو ایک ہوپ ہے سوسائٹی کی. جیسے آج بھی ہر آدمی کہتا ہے کہ فلانا آئے گا تو حالات بدل جائیں گے. اب تو خیر ہم سارے من حیث القوم یہ پہنچ چکے ہیں اس نتیجے پر کہ ایسا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اچھا فلانا آئے گا تو حالات بدل جائیں گے، فلانا آئے گا تو اب ہم تو تسلی میں آ گئے. لیکن اس زمانے میں جو منگو کوچوان تھا اس کو لگتا تھا کہ جیسے کوئی نئی چیز آئے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ہم یعنی اس ریڈرشپ کی ٹریننگ میں نہیں جاتے. غلط ملت طریقے سے ہم چیزوں کو پہلے بعد میں غلط معنی پرسیو کر کے تفہیم کی ٹریننگ نہیں ہوتی. جو اس میں نہیں کہا گیا ریڈر اس کو وہ اس چیز میں تلذذ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جو اس میں کہنے کی بات ہے وہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا. تو الٹا ایک ریڈنگ کے ساتھ ایک یوں سمجھیے کہ مس یوز ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے. بک ریڈنگ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ٹریننگ کے مطابق نہیں ہوتی چیزیں. تو یہاں پر رشید جہاں کی وہ کہانی پوری میں نے پڑھی دلی کی سیر کہ بھی اس پر جو پابندی لگی انگارے پر تو آخر کیا ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ اس میں پوری کہانی میں کیا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں لے کر جاتا ہوں تمہیں دلی دکھانے. اور عموماً وہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے برقعے کا ایک اور طرح کا رواج ہے. اس کو لے جاتا ہے اور اسٹیشن پر بٹھا دیتا ہے. خود اسے اپنا کوئی پرانا دوست مل جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہیں دور نکل جاتا ہے. اب وہ اسٹیشن پر ایک گٹھڑی بنی ہوئی برقعے کے اندر سے باہر پلیٹ فارم پہ دیکھ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس زمانے میں ایک انگریز میم صاحبہ اور اس کے شوہر جو ہے وہ گروپ گزرتا تو وہ بڑے حقارت سے اور بڑے ایک مذاق اڑانے والے انداز میں اس کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہندوستانی عورت یہ یوں بیٹھی ہوئی اکیلی عورت کو دیکھ کے کوئی کھانس کر جا رہا ہے اور کوئی جملہ کس کے جا رہا ہے اور کوئی کیا. تو وہ اتنی اس کی اریٹیشن ہے اور اس اریٹیشن کو جو ہے وہ واپس آ کر اپنی ایک دوست کو خط لکھ کر تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ میری دلی کی سیر ہوئی. اچھا اب یہ کہانی ذہن میں رہے اور اس پر فتویٰ کیا لگا کہ رشید جہاں واجب القتل ہے. سوال ہے کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب نے دلی کی سیر پڑھا ہوا نہیں تھا. میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اعتراض کرنے سے پہلے اس چیز کو اسٹڈی بھی نہیں کیا ہوتا، سنی سنائی پر ہوتا ہے. اچھا اب جو اس انگارے میں جتنے بھی افسانے ہیں وہ بے انتہا بولڈ ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن رشید جہاں غریب کا اس میں جو افسانہ ہے وہ بولڈ نہیں ہے. جو بولڈ ہے وہ اس نے بعد میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، سودا وہ خطرناک حد تک بولڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا کوٹیشن بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے. وہ آپ پڑھیں گے تو میرے لیے حیران کن ہے کہ وہ کوٹیشن بھی کیسے دے دیا. بولڈ سے مراد ہے ریالٹی. یعنی جیسے آپ کسی پروسٹیٹیوشن انسٹیٹیوشن کو آپ ری اوپنلی ڈسکس کرتے ہیں اور ایسا ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں اس کے اوریجنل معنی تک پہنچنے سے پہلے ریڈر کہتا ہے نہیں مطلب ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے کیونکہ آپ کو یورپ کے ریڈر کی بات نہیں کر رہے. آپ ہندوستانی سوشل ایک پریشر میں رہنے والے ریڈر کی بات کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میری نارمز میرے جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی شو ہوں. اگر وہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے ہٹ کر ہیں تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس پر پھر جو ہے وہ کرتا ہے. اچھا یہ اب ایک رخ ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک ہی چیز کو جب آپ دو اینگل سے پڑھتے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو پروگریسوز کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بولڈ نہیں ہے، ان کا بڑا کلیئر ہے. وہ بہت سمپل کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ٹرانسپیرنٹ ہو. جو میرے سامنے ہے اگر مجھے اس ہال میں مکھی بن بناتی نظر آ رہی ہے تو مجھے لکھنا چاہیے کہ بھئی ہاں مکھی بن بنا رہی ہے. مجھے صرف اس کی خوبصورتی پر نہیں لکھنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہتے ہیں سوسائٹی میں جو کچھ ہے چاہے وہ کرائم ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، جو کچھ بھی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس کو لکھیں. آپ اس کے لیے نہیں کہ آپ صرف خوبصورت کہانیاں لکھیں، آپ ایسی امیجنیشن ایک کوئی فینٹیسی کریٹ کریں، کوئی ایسی امیجنیٹو ورلڈ میں آپ جا کر کہانیاں لکھیں تو وہ نہ کریں. اب چونکہ رشید جہاں ایک خاتون تھی اس لیے اس مردوں کے گروپ میں ایک خاتون کا لکھنا وہ اس زمانے کے جو ایک مکتب فکر تھا خاص ریزسٹنس والا ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب جو تیسرا گروپ ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں آپ سے، ممتاز شیریں ہو گئی یا رشید جہاں ہو گئی جن کی نمائندہ خواتین میں صرف ڈسکس کر رہی ہوں، تو یہاں پر جو دو نمایاں خواتین تیسرے گروپ میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادب برائے زندگی. کون سی ادب؟ یعنی تین ادب ہم نے ڈسکس کیے نا. پہلا ادب برائے مقصد، دوسرا ادب برائے ادب اور تیسرا ادب برائے زندگی. اب زندگی میں دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے، ایک بڑا پوش ایریا بھی ہے، ایک جھونپڑیاں بھی ہیں، ایک جو ہے وہ سوشل ویلیوز میں طوائف کا بھی ایک کردار ہے وہ بھی موجود ہے. سوسائٹی آپ جتنا بھی کہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ویسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا لیکن جو ہے وہ تو ہے.
تو ادب کا کام یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، وہ صرف دکھا دیتا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اپنی پیسے کی نیڈ کے لیے، بھوک کی وجہ سے، بچے کے دودھ کی خاطر جو ہے وہ جسم فروشی تک کا کاروبار بھی کر رہے ہیں. اب اگر اس کو وہ دکھا دیتے ہیں تو اس کا مقصد افسانہ نگار برا نہیں ہے. تو یہ جو پروگریسو اینگل رکھنے والے رائٹرز ہیں، میں ان کی سائڈ لیے بغیر، اگرچہ میرا اپنا اینگل یہی ہے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو لائف کا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں. اچھائی بھی دکھائیں، لیکن جب ڈیزیز کی شکل اختیار کر جائیں چیزیں تو پھر ڈیزیز کو جو ہے وہ کیور کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو ہی لوگ اس سے نفرت کریں گے. لوگ دیکھیں گے کہ نہیں، ہم ایک چوراہے میں کھڑی ہوئی عورت کو تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ کریکٹر لیس ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ محرکات کیا ہیں جس نے اس کو وہاں آ کر کھڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ افسانہ نگار آپ کو وہ 5 ایلیمنٹ دیتا ہے. پروگریسو اینگل سے دیکھنے والے رائٹر 5 ایلیمنٹس دیکھتا ہے اس میں. وہ کہتا ہے بھوک، غربت، جہالت، ٹھیک ہے، افلاس اور بیماری. کہتے ہیں عموماً سوسائٹی میں یہ 5 فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو لٹریچر میں ڈسکس نہیں کیے جاتے، تو ان کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہر چیز کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک جیسے ہوتے ہیں نا نظر نہ آنے والے ان سین محرکات ہوتے ہیں، بٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے نا، آپ 2 لائنیں پڑھتے ہیں، وہ ایک بری عورت ہے، ایک لائن آپ نے پڑھی. اب اس لائن کے اندر بہت سارے ان سین فیکٹرز موجود ہیں کہ برے کا پیرامیٹر کون ہے، کون طے کر رہا ہے، وہ بری عورت کیوں بنی، اس کے پیچھے معاشی حالات کیا ہیں، سوشل، کیا کسی جنگ کے نتیجے میں تو ایسا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے جنگ بری ہے، عورت بری نہیں ہے. کلیئر؟ اگر جنگوں کے نتیجے میں ایسی تباہی آئی کہ فسادات کے نتیجے میں عورتیں بے گھر ہوئیں، عورتوں کا استحصال ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت بری نہیں ہے، وہ جنگیں بری ہیں. لیکن ہمارے ہاں لٹریچر کی ریڈنگ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کی جائے تو بہت خوبصورت معنی نکلتے ہیں اور خوبصورت سوسائٹی کے معنی نکلتے ہیں. تو یہاں پر اب جو تیسری ایک خاتون کا میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے عصمت چغتائی. یہ بھی پروگریسو ہیں، لیکن ان کی پروگریسوازم کو عموماً جو ہے وہ لوگ ایک ہی افسانے کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اور وہ ان کا افسانہ ہے لحاف. کسی بھی افسانہ نگار کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے ایک افسانہ کبھی کافی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ارلی، میں اس کی بات اسپیسیفک نہیں کر رہی، ایک جنرل بات کر رہی ہوں. کسی بھی آپ خود اگر آپ میں سے کوئی رائٹر ہے تو جو اس کی پہلی غزل ہوگی اس میں کچھ اور ہوگا جو اس نے 17 سال کی عمر میں لکھی ہوگی، اس کے جذبے کچے پکے، ان کا اظہار کچھ اور ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا. جب آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کی غزلوں میں جو ہے وہ محبوب کہیں اور غائب ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ محبوب کا تصور جو ہے وہ وطن کا تصور محبوب بن کر آپ کی شاعری میں فیض کی طرح آ جائے. ہو سکتا ہے نا. یعنی اب وہ فیض کا شعر ہے، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں. اب یہاں پر ہمیں لگتا ہے وہ محبوب کے لیے کہہ رہے ہیں. اب یہ جلا وطنی کے دور میں لکھا ہوا شعر ہے کہ میں جب وطن میں تھا تو اے وطن میں تمہیں محسوس ہی نہیں کر سکا، میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں. اب جب میں تم میں نہیں رہ رہا تو میں تمہارے اندر ہوں، کیونکہ اب میری ہر رات تمہارے پاس بسر ہو رہی ہے اے وطن. اب یہاں محبوب جو ہے وہ وطن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہی فیض ہے جو کہتا ہے کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے. تو وہ کوچہ و بازار میں بکتے ہوئے جسم کو بھی شاعری کا جو ہے وہ موضوع بنا لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شاعری میں، انسان کی تخلیق کے اندر بھی کئی موڑ ہوتے ہیں، کئی ٹرن آتے ہیں، اس کی ذاتی سطح پر بھی کئی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات اس کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر سینیریو بدل رہا ہوتا ہے چیزوں کا، جو آپ کی تخلیق کو براہ راست آ کر متاثر کرتا ہے. رشید جہاں کا ایک افسانہ ہے، آپ لکھ لیجئے، آصف جہاں کی بہو. بڑا دلچسپ افسانہ ہے. آصف جہاں فیمیل نام ہے، تو وہ اس میں ایک یعنی زچہ بچہ کی کچھ کیفیت ہے. تو اس میں بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ آدھی عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹرنی کو بلانا چاہیے، آدھی اس پر ہیں کہ نہیں، جس نے میرا فلاں بیٹا اور فلاں پوتا جس کے ہاں جس نے جنم دیا ہے وہی کرے گی یہ سارا کچھ. تو یعنی یہاں تک بھی کنزرویشن تھی کہ فیمیل لیڈی ڈاکٹر کو بھی عورت کے پاس بلانا جو ہے وہ ایک نیگیٹو بات سمجھی جاتی تھی. اور یہ پورا افسانہ اس میں آپ پڑھیے کہ بچی پیدا ہو رہی ہے اور جو ارد گرد عورتوں کی ڈسکشنز ہیں وہ مائی گاڈ ایک ڈاکومنٹ ہے
ایک ڈاکومنٹ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیسے سوچتے تھے. آپ اگر بات کریں نا، ایک بڑا اچھا فقرہ ہے رضیہ فصیح احمد کا، میں نے کل ہی پڑھا ہے، میں چاہوں گی آپ سے شیئر کروں. ایک فقرے میں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. وہ کہتی ہے کہ تاریخ وہ سب کچھ بتانا بھی چاہے تو سب کچھ نہیں بتا سکتی جو ناول اور افسانہ بتاتا ہے. اینڈ دیٹ از ٹرو. ہجرت 1947 میں پاکستان بن گیا، بہت سارے مہاجرین وہاں سے یہاں آئے، گھر سے بے گھر ہوئے، عزتیں پامال ہوئیں، دس یہ سب نے پڑھا ہوا ہے. ایسا ہے. اب وہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، وہ ہجرت ٹرین میں کیسے راتیں گزری، ٹرین میں دن کیسے کس خوف اور ہراس میں گزرے، بچوں کے ساتھ کیا ہوا، عورتوں کے ساتھ وہ باریکی جو ہے انسانی نفسیات پر اس نے کیا، اور اس چیز سے کلاسزم پر کیا فرق پڑا. آپ کے وہ کلاس جو پارٹیشن سے پہلے ہے، جو وہاں نواب ہے، وہ یہاں آ کر ایک نہ اپنی وہ اس پتلون سے باہر آ سکتا ہے اور مانگنے کے لیے، جیسے لوگوں نے آ کر یہاں چوغے پر چوگا پہن لیا، ٹھیک ہے، وہاں کسی کی آٹے کی چھوٹی سی چکی ہے تو یہاں اس نے آ کر مل کلیم کر لی لوگوں کے ساتھ مل کر. تو اب وہ نودولتیہ طبقہ یہاں بن رہا ہے. تو وہ کلاسزم کی جو اسٹڈی ہے کہ کلاسیں کیسے، اچھا پھر وہ کلاس جو وہاں پر پہلے ایک خاص اشرافیہ کہلاتی ہے، وہ مانگ بھی نہیں سکتی، وہ جھک بھی نہیں سکتی، وہ ایک سفید پوشی کا بھرم بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہ اپنی ان اقدارات کو کیسے شکست و ریخت میں ان کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں، یہ آپ کو افسانہ یا ناول بتا سکتا ہے. یہ آپ کو تاریخ نہیں بتا سکتی کہ وہ نوجوان جو وہاں سے آیا تو وہ جو عورت کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی وہ کیا کر رہی ہے، وہ جس کے 5 نوکر ہیں وہ یہاں پر آ کر کیسی لائف گزار رہی ہے. تو یہ مطلب بڑی چیزیں ہیں، بڑی انسانی نفسیات کی جہتیں ہیں اس کے اندر. تو لٹریچر اٹ سیلف جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ صرف ایک سبجیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تاریخ بھی ہے، اس کے اندر نفسیات بھی ہے، اس میں عمرانیات بھی ہے، اس میں اقتصادیات بھی ہے، معاشیات، آپ کی اکنامکس بھی ہے. اگر آپ کبھی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو پوری ایک نئی اسٹڈی آئے گی کہ جو پیسے کی تقسیم ہے اس کی غلط تقسیم کے سرمایہ دار تر، غریب ترین. تو اس کے بیچ میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو فیکٹرز ہیں پیسے کی غلط تقسیم کی وجہ سے، یہ اکنامکس کا کوسچن ہے نا، تو یہ سالو آ کر کہانیوں میں کیسے آپ دیکھیں گے. تو یہاں پر یہ آپ پڑھیے. تو یہاں پر عصمت چغتائی کے بعد اب میں بس مختصر کرتے ہوئے تیسرے پوائنٹ پر آؤں گی کہ اب یہ ہم تیسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو میں تقریباً ختم کر رہی ہوں تسلیم. اچھا، اس میں کیا ہے، 3 نام آپ صرف لکھ لیجئے. خدیجہ مستور، ہاجرہ مسرور، یہ بہنیں ہیں دونوں، قرۃ العین حیدر کا تیسرا نام. یہ تینوں خواتین کو آپ کس پہلو سے دیکھیں گے کہ ان کے پاس یہ وہ جنریشن ہے جو قیام پاکستان کو بنتے ہوئے، قیام ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، جو پاکستان کو قائم ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، پاکستان بننے کے لیے جو تحریکیں چل رہی ہیں. ایک ہی گھر میں 2 گروپس، ایک کانگریس کا اور ایک مسلم لیگ کا گروہ میں تقسیم ہونے کو دیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ طبقات کی تفریق، وہ طبقات جو پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، اس کی تفریق کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو ایڈریس کر رہی ہیں. آپ اگر ان کا ناول جو ہے وہ خدیجہ مستور کا پڑھیں زمین، اور ہاجرہ مسرور کا آنگن پڑھیں، تو آپ کو اس میں جمیل بھیا کا کردار جو ہے وہ ایک باغی کردار کے طور پر نظر آئے گا. جو اس میں وہ لڑکی کا کردار ہے وہ مسلم لیگی ہے، اور جو باقی اس کا اپنا چچا ہے وہ کانگریس کا ہے. تو گھروں کے اندر وہ چیزیں کیا ہیں. ایک ہی گھر، ابھی بھی آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیے، آدھے لوگ جو ہیں وہ دھرنوں کے حق میں تھے، آدھے خلاف ہوں گے. میں عمران خان والے کی بات کر رہی ہوں. تو آدھے لوگ جو ہے وہ PTI کے حق میں ہوتے تھے، اور گھروں کے ڈرائنگ روم میں لگتا تھا کہ ابھی ہاتھا پائی شروع ہو جائے گی. تو سوچو کہ قیام پاکستان کے وقت یہ چیزیں کس طرح سے، جب لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی لائف کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو وہاں ان کا پیشن یا ان کا جذبہ کہاں تک بڑھا ہوا ہوگا. تو وہ کہانیاں جو ہیں وہ ہمیں پورے پاکستان بننے کی ہسٹری ابتدا سے لے کر اور فوراً بعد تک کے حالات جو ہے وہ ہم ان 3 جو ناولسٹ اور افسانہ نگار ہیں ان کے ہاں ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اب ایک اور نام تھوڑا سا، یعنی اب یہ اس قیام پاکستان کے بعد کے، اب میں آپ کو افسانہ نگار خواتین کی طرف لانا چاہوں گی. یہاں پر ایک نام جو بہت اہم ہے، خالدہ حسین. اس پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گی. خالدہ حسین کے نام سے آپ لوگ واقف ہوں گے. علامتی افسانہ نگار کے طور پر نون ہیں، علامتی افسانہ لکھا ہے انہوں نے. ان کے افسانوی مجموعے ہیں پہچان، مصروف عورت، اور ابھی ان کا آیا تھا ایک افسانوی مجموعہ، ناول آیا تھا کاغذی گھاٹ. ٹھیک ہے، تو ان کی کہانیوں میں اب یہاں پر میں ایک نقطے پر بس بات کو
سم اپ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے جب پچھلا ایک پورا ریویو کرتے ہوئے ایک دو جملوں میں کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ وہ سوشل بیہیویئرس کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنا رہی ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ پروگریسو اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، پھر ہم نے دیکھا قیام پاکستان کے اثرات کو اپنی کہانیوں میں موضوع بنا رہی ہیں۔ اب جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ عورت جب افسانہ نگار جب پاکستان بننے کے بعد ہمارے سامنے کھیپ آتی ہے، وہ ڈائریکٹ فرانس سے یورپ سے نکلنے والی ادبی تحریکوں کے اثرات بھی قبول کر رہی ہے، ٹھیک ہے، علامت نگاری کی تحریک سے، ٹھیک ہے، اسی طرح وجودیت کی تحریک سے، ایگزسٹینشلزم کی تحریک براہ راست فرانس سے شروع ہوتی ہے، علامت نگاری کی فرانس سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی نیشنل انٹرنیشنل جو تحریکیں ہیں ان کے زیر اثر بھی ان کا افسانہ براہ راست تخلیقی اظہار کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر خالدہ حسین کا ایک افسانہ ہے یار من بیا، یار اے میرے محبوب، یار من بیا۔ اچھا، اب اس میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے، کہانیاں سننا بچپن سے ہی ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، اس لیے میں کہانیاں ہی بتاتی ہوں زیادہ۔ یار من بیا میں ایک کریکٹر ہے جو بہت ہی پڑھی لکھی لڑکی ہے، فارسی کا علم جانتی ہے، عرفی کو پڑھ رکھا ہے، رومی پر بڑی اچھی دسترس ہے، نالج رکھتی ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ پیدائش ایک سید گھرانے میں ہو جاتی ہے، اور اس کا سید باپ جو ہے وہ اس کی شادی اپنے کسی ان پڑھ مرید کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب وہ کمیونیکیشن گیپ کو موضوع بنایا گیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا عورت کا ایک ان پڑھ مرد کے ساتھ جب یا مرد کا بھی ایون ہو سکتا ہے، اگر پڑھا لکھا مرد اور عورت بالکل اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تو ازدواجی زندگی میں بہت سارے فاصلے حائل ہو سکتے ہیں، مے بی ہوتے ہوں، مے بی نہ ہوتے ہوں، لیکن ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اب وہ کوئی شعر، اس کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، اور وہی خالص گھرانہ اور وہی کچی پکی نالیاں صاف کرنے والا گھر اور جو بڑے بڑے صحن، اور کوئی پڑھنے لکھنے والی بات ہی نہیں، ایک ٹوٹل الگ ماحول میں آ جاتی ہیں۔ تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کسی رشتہ دار ہے دور کی، لیکن وہ جو ہے وہ اس پر میٹافورزم پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے کسی طرح ناول کی، اس افسانے کی ہیروئن کی۔ تو وہ اس سے جب کہتی ہے کہ میں تو جو ہے وہ تصوف پر کام کر رہی ہوں، تو وہ کہتی ہے اچھا تم نے عرفی پڑھا ہے، تم نے جامی پڑھا ہے۔ اب وہ اس کی پیاس ہے اندر، تم نے فلاں کو پڑھا ہے، فلاں کو پڑھا ہے۔ تو وہ جب نام لیتی ہے تو وہ ادھر سے اس کے شوہر کی ایک دم گھن ایک گرجدار آواز آتی ہے کہ ابھی تک تجھے بھولے نہیں تیرے یار جامی شامی عرفی شرفی، کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کے کوئی پرانے ملنے والے ہیں، تو تجھے ابھی تک بھولے نہیں تیرے جامی شامی عرفی شرفی یار سارے تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ وہ لڑکی اٹھ کے اپنے کاغذ شاغذ سنبھال کے تو وہاں سے نکلتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے تو آگے سے وہ لڑکی یار من بیا، یار من بیا، کہ میری بات تو سنو ہے میرے محبوب۔ اب وہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو وہ پھر بھی وہی مہذب ایک ڈسپلنڈ انداز میں جو ہے وہ اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہی۔ تو یہ اسی کی ایک کہانی ہے ابن آدم۔ ابن آدم، یہ جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی عورت کے پاس ایک دکھی عورت کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کی سوشل اویئرنیس نہیں ہوتی، پولیٹیکل نہیں ہوتی، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ اگر صرف اس کا مطالعہ کریں تو جتنی عورت کے پاس پولیٹیکل اویئرنیس موجود ہے افسانہ نگاروں کے ہاں، اتنی شاید کسی اور کے ہاں ہو۔ ابن آدم ایک ایسی کہانی ہے جو 9/11 میں ایک پکڑا جاتا ہے کوئی نوجوان، اس کی کہانی پوری نہیں بتاتی، بس ایک منظر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایک عورت، ایک پولیس والی عورت ہے، انگریز ہے، اور ایک آدمی ہے جس کو انہوں نے چوپایوں پر رکھا ہوا ہے، چوپایوں کی طرح، یعنی جیسے کتا ہو یا کوئی ایسا جانور ہو، اور اس کے گلے میں باقاعدہ پٹا ڈالا ہوا ہے۔ تو اس کو وہ جو ہے وہ مار رہے ہیں، اس کے اوپر غلاظت پھینک رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بیان دلوانا چاہتے ہیں کہ تم انوالو ہو 9/11 کے واقعے میں۔ تو وہ اسے مطلب اس کے، اور وہ جو پٹا زور زور سے کھینچتے ہیں، تو اس کا جو بیان ہے جو وہ دے رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کتے کے گلے میں کوئی ہڈی پھنس جائے یا کوئی چیز پھنس جائے، تو اس کے گلے سے کوں کوں کی آوازیں تو نکل رہی ہیں، لیکن وہ بیان نہیں ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ موجود ہیں خالدہ حسین، ابھی ہمارے لیونگ لیجنڈ میں ہیں، شی از 84، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔ تو شاندار خاتون ہیں، آپ کبھی ان کو پڑھیے، تو بہت ہی آپ کا ان کا اپنا نالج بہت وسیع ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں، جو آپ کے سوالات جوابات ہیں۔ تھینک یو۔